محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے. الحمدللہ آج بتاریخ 26 سپتمبر 2025 بروز جمعہ مجلس تحفظ ختم نبوت تعلقہ امباجوئی کی جانب سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اسلامی عقائد کوئز پر جو امتحانات چل رہے تھے، تو آج الحمدللہ پرلی کا امتحان چل رہا ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کثیر تعداد میں طلبہ و طالبات نے اس میں حصہ لیا، اس میں شرکت کی، اور کثیر تعداد میں طلبہ و طالبات سینٹر پر آ کر امتحان لکھ رہے ہیں بڑے متانت کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ اور بڑے سکون کے ساتھ. الحمدللہ مجلس تحفظ ختم نبوت گزشتہ 3 سالوں سے اس طرح کے پروگرامات کر رہی ہے. اس کے بہت سے مقاصد ہیں، لیکن ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اس ترقی یافتہ دور میں جہاں پر ہماری امت مسلمہ خصوصاً ہماری نئی نسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت سے ناواقف ہوتی جا رہی ہے، تو اس دور میں سخت ضرورت ہے کہ ہمارے بچوں کو، ہمارے آل و اولاد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور خصوصاً اسلامی عقائد سے واقف کرائے، اس کو پڑھائے، اس پر عمل کی تلقین کرے. تو الحمدللہ مجلس تحفظ ختم نبوت گزشتہ 3 سالوں سے اس پر محنت کر رہی ہے، بڑے محنتوں کے ساتھ، قد و کاوشوں کے ساتھ. الحمدللہ امتحانات چل رہے ہیں اور اس کے نتائج بھی الحمدللہ بہت بہترین آ رہے ہیں، جس میں الحمدللہ آج پرلی شہر کا بھی امتحان چل رہا ہے. اس میں بھی کثیر تعداد میں طلبہ و طالبات میں حصہ لیا. اس میں ہم نے پہلے نمبر سے آنے والے کے لیے عمرے کا ٹکٹ رکھا تھا، لیکن ہم نے بہت سارے بچے اور بچیوں کو اس سے پہلے بھی سوالات کیے کہ آپ نے جو ہے صرف محض انعامات کے لیے حصہ لیا یا اور بھی کوئی مقصد ہے. تو الحمدللہ اکثر بچوں کا برجستہ یہ جواب رہا ہم نے اس میں حصہ اسلامی عقائد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور دنیا و آخرت کو کامیاب بنانے کے لیے حصہ لیا. یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات رہی کہ ہم نے جد و جہد کی، کوشش کی، طلبہ و طالبات کے داخلے کرائے، اور ہمارے کثیر تعداد میں بچوں نے، ہمارے امت مسلمہ کے نونہالوں نے اس میں حصہ لے کر اسلامی عقائد کو پڑھا، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا اور اس پر عمل کی بھی نیت کی. کیا نام ہے بیٹے آپ کا؟ شیخ الوی اشرف. ماشاءاللہ، جیسے آپ نے جو ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقابلے میں حصہ لیا اور الحمدللہ آپ نے پیپر بھی لکھا، تو آپ سے معلوم یہ کرنا تھا اس میں حصہ لینے سے آپ کا کچھ علمی فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ ہمارا علمی فائدہ ہو گیا کہ ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بہت ساری معلومات ملی ہے، اور جس کی وجہ سے ہمیں سبق بھی ملا ہے ان کے یاد کرنے. ماشاءاللہ. اسی طرح اس کے ضمن میں ایک سوال ہے، آپ نے الحمدللہ اس میں حصہ لیا اور تقریباً جو آپ نے 200 سوالات پڑھے آپ نے اس میں، تو آپ سے معلوم یہ کرنا ہے آپ نے جو اس میں حصہ لیا صرف انعام کے لیے لیا یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی نیت سے لیا تھا؟ نہیں، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہ پڑھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے لیا. ماشاءاللہ. اسی طرح ایک سوال ہے آپ سے، نماز کسے کہتے ہیں؟ ایک خاص طریقے سے اللہ کی عبادت کرنے کا نام نماز ہے، جسے اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے بندوں کو سکھایا ہے. اچھا، آپ نے ماشاءاللہ نماز کے متعلق جو شریع اس کا جواب ہے آپ نے جو ہے تو برجستہ دیا، تو آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ آپ نے اس میں حصہ لینے سے پہلے آپ کو کیا نماز کے معنی معلوم تھے؟ جی نہیں. اچھا، زیادہ معلوم نہیں تھے، کم معلوم. اچھا. اسی طرح روزہ کب فرض ہوا؟ روزہ 2 ہجری کو فرض ہوئی. اچھا. زکوٰۃ کب فرض ہوئی؟ زکوٰۃ 2 ہجری کو فرض ہوئی. اچھا. اور اس کا منکر کیا ہے؟ اس کا منکر کافر ہے. اچھا. اسی ضمن میں اور ایک سوال ہے، آپ نے جو ابھی برجستہ جواب دیے، تو آپ کو اس میں حصہ لینے سے پہلے، کتاب پڑھنے سے پہلے، کیا آپ کو یہ علم تھی، یہ معلومات تھی آپ کو؟ جی نہیں. مطلب یہ ہے کہ آپ نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مجلس تحفظ ختم نبوت کی طرف سے کوئی مقابلہ لیا گیا اس میں آپ نے حصہ لیا، اور پھر جو ہے تو آپ نے کتاب سے تیاری کی، تو اس کے بعد آپ کو یہ علم آیا، اس سے پہلے نہیں تھا. اچھا. ماشاءاللہ. آپ نے جو ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مقابلہ جو مجلس تحفظ ختم نبوت کی جانب سے رکھا گیا تھا اور آج اس کا امتحان ہوا، تو آپ نے اس میں باضابطہ داخلہ لیا اور اس کی تیاری کی
اور آج آپ نے جو ہے دوستو امتحان دیا، تو آپ سے پوچھنا یہ تھا اس میں حصہ لینے سے آپ کو کچھ فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، یعنی کہ اس میں حصہ لینے سے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق معلوم ہوا، اسی طرح دینی معلومات بھی آپ کو اس سے ہوئی۔ تو اسی سے آپ کا ایک سوال ہے کہ نماز کسے کہتے ہیں؟ ایک خاص طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا نام نماز ہے، جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بندوں کو سکھایا ہے۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ اسی طرح جو ہے سب سے پہلی وحی کہاں نازل ہوئی؟ سب سے پہلے وہی غار ہرا میں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کتنی سال میں ہوئی؟ 35 سال کے ساتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 63 سال میں ہوئی۔ اچھا، روزہ کب فرض ہوا؟ روزہ سن 2000 فرض ہوا اور مدینہ منورہ ہوا۔ اچھا، روزے کا منکر کیا ہے؟ روزے کا مسلم کافی ہے۔ اچھا، آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ ماشاءاللہ آپ نے جو اس میں حصہ لیا، امتحان بھی دیا اور آپ نے جو ہے تو برجستہ جوابات دیے، تو آپ سے یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ آپ کو جو اس کے جوابات اور اس کا علم آپ کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقابلے میں حصہ لینے سے پہلے اس کا علم تھا آپ کو؟ نہیں، اس کا علم نہیں تھا، میرا تھا لیکن اللہ اس میں بتایا ہمیں۔ اچھا، ماشاءاللہ، یعنی کہ اس سے آپ کو جو ہے تو کافی فائدہ ہوا، وہ باتیں اور وہ علمی باتیں بھی آپ کو معلوم ہوئی جو پہلے آپ کو زندگی میں معلوم نہیں تھی۔ اسی طرح اس سے لگے گا آپ سے ایک سوال اس سے ہوئی کہ اس طرح کے مقابلے ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اس طرح کے مقابلے ہونا چاہیے، یہ آخر زندگی کے بارے میں معلوم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج بروز جمعہ کو بتاریخ 26 فرلی میں ملیہ اسکول کے اندر الحمدللہ سیرت النبی کوئی مقابلے کا یہاں الحمدللہ امتحان لیا گیا اور الحمدللہ یہاں کے تمام اسٹاف جن کی محنت اور کاوش سے یہ کام الحمدللہ عمل میں آیا، جیسے ہمارے عبدالعزیز سر ہیں، صادق سر ہیں اور ان کے تمام اسٹاف کا ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت سارے الحمدللہ مرحلے کو کام کرنے کے اندر مکمل کرنے کے اندر ان کی جو ہے مدد شامل حال رہی۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ سیرت طیبہ اصل میں مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہر گھر کے اندر پہنچے۔ سیرت طیبہ صرف عبادات ہی میں نہیں بلکہ معاملات میں بھی، گھریلو جو زندگیاں ہیں وہ گزارنے کے لیے، والدین کی خدمت، والدین کا ادب احترام، یہ تمام چیزیں سیرت سے معلوم ہوتی ہیں۔ اور اگر ہم یہ سیرت کوئز مقابلے اور سرکار مدینہ کی سیرت کو بچوں کے اندر اگر ایک شوق اور جذبہ پیدا کریں گے تو انشاءاللہ دینی ماحول بنے گا، آنے والی نسلیں آباد ہو جائے۔ آج جو مغربی تہذیب ہے، خاص طور سے موبائل اور انٹرنیٹ کا جو دور یہ چل رہا ہے، جس کی وجہ سے ایمان کا بچانا بہت مشکل ہو گیا، نسلوں کو بچانا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ الحمدللہ ہم ملیہ کے تمام ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور خاص طور سے عبدالعزیز سر اور صادق سر کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان کے محنت اور کاوش سے الحمدللہ یہاں کا یہ عمل آج الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے۔ آج الحمدللہ بچیوں نے بہت ہی اچھے انداز میں امتحانات دیے ہیں، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں صادق سر سے کہوں گا کہ چند کلمات جو ہے آپ بھی کہیں تاکہ ہماری بھی ہمت افزائی۔ السلام علیکم، میں صادق محمد مولوی میں ہائی اسکول پرویز۔ آج جو سیرت جو یہاں پر مجھے امتحان دے کر جو بہت خوشی ہوئی کہ اس میں زیادہ تر جو بچوں نے حصہ لیا۔ عام طور پہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جو تو لڑکیاں آج تعلیمی میدان میں آگے ہیں اور لڑکے اس میں تھوڑے پیچھے ہیں، پھر بھی لڑکے جو ہے تو جماعت کے ذریعے سے جو تو دینی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، جماعت میں جا کر بھی معلومات لے سکتے ہیں۔ لیکن لڑکیاں جو ہے ہماری ایک مرتبہ جیسا کہ ہم کو معلوم ہے کہ ہماری جو عورت ہے یہ کیا ہے
बच्चों की पहली मदर का जो है तो औरत ही है ना, लड़की। एक लड़की अगर पढ़ती है तो पूरे खानदान को जो है तो तालीम याफ्ता बनाती है। और मेरा एक तजुर्बा है कि जैसे कि स्कूल की जिंदगी में बच्चा जो पढ़ता है उसके बाद जो है तो तालीम से वो दूर चला जाता है। और यहाँ पर ये जो बच्चे ने दीनी तालीम का इल्म हासिल किया, इम्तिहान दिए, और उनको इंशाल्लाह आने वाली जिंदगी में जो वक्त की जरूरत है दीनी तालीम पर अमल करेंगी और अपने बच्चों को भी जो है तो रोशनास कराएंगी और आने वाली नस्लों को इससे बहुत फायदा होगा। और इसमें तकरीबन जो है तो बहुत ज्यादा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर जो भी ये सवालात थे और उस पर हम बच्चे अमल करेंगे तो सवाब भी मिलेगा, आने वाली नस्लों में ये अमल करेंगे। और मौलाना का मैं उनकी टीम का जो है तो शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत बेहतरीन अंदाज में जो है इंसान को जो है नजर किया यहाँ पर। कुछ दिन पहले उन्होंने जो है यहाँ पर आकर हिदायत दी, बच्चे अमल किए और इंसान फायदा को पहुंचा। शुक्रिया।